بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مراکشی عورت کو انتہا درجے کے حسن سے نوازا تھا۔ پورے مراکش میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ یہ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا، یہ جہاں کہیں سے گزرتی وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھے ہو جاتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ غلط کاموں میں پڑ گئے اور دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر یہ فحاشہ عورت بن گئی اور دھندا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے تھے۔ مراکش کے بڑے بڑے وزیر رئیس زادے اسے اپنی محفلوں میں بلاتے اور جواہرات سے اس کو تول دیتے۔ اس کی دنیاوی خواہش بڑھتی گئی، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے خریدتی گئی۔ ہر آئے روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس کے لیے بے شمار سکینڈل سے بھی سامنے آئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف مراکشی ہی بدکار مرد، عمرہ، رئیس زادے اور شرابی اس کے مداح نہیں تھے، بلکہ دوسرے ممالک کے بھی امیر لوگ اسے اپنی محفلوں میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بلاتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن سلمیٰ کا سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے سعودی گاہک نے کہا تھا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں پر ہر چیز مل جائے گی، تم جو کہو گی تمہیں خرید دوں گا۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہو گیا ہے۔ انہی ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج کی پرواز جا رہی تھی۔ سلمیٰ نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافر نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے جا رہے تھے، لیکن سلمیٰ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجار کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس جہاز میں سفر ایک ہی تھا، لیکن تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش دنیا اور آخرت کی نیت سے جا رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بھی اسی جہاز میں سوار تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فحاشی کا بازار گرم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بیچنے جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، سلمیٰ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، اور کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے کھانا کھایا، آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا، کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے۔ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگی۔ لبیک لا شریک لک لبیک رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے ہے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہیت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعروں سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ سلمیٰ نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق اور ذوق سے جا رہے ہیں، یہ سوچ سوچ کر ہی کسی انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو بند سنور کر اور ہار سنگھار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس خاتون نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک خاتون نے اسے سفید مراکشی جلباب اور ٹوپی دے دی۔ اس نے اسے پہن لیا۔ میقات آئے اور گزر گئی۔ اب سلمیٰ ایک نئے روب میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، سلمیٰ خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلمیٰ ہی تھی۔ نیچے اتری،
امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ فوری سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور نکل رہا ہے۔ نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلمیٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سا سامان اپنے ہمراہ لیا۔ کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا، اللہم لبیک کہتے ہوئے ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیا، عیش و عشرت اور زندگی بھلا بیٹھی تھی۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کے 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے، یا اللہ یہ تیرا مجھ پہ خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ میقات ابراہیم پر آئی 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا، ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہوں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز صحیح کرتا نظر آیا۔ یہ وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز جس نے اس کا مراکز سے دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ یہ کسی وزیر سے ملنے گئی تو راستے میں بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے روک لیا کہ آپ اس وقت وزیر کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ سلمیٰ نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے وزیر نے بلایا ہے، لیکن اس نے سلمیٰ کو نہ جانے دیا۔ کافی دیر بعد وزیر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اسی وجہ سے سلمیٰ نے اس بریگیڈیئر کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا کہ میں جب بھی آیا کروں گی یہ مجھے تنگ کیا کرے گا۔ سلمیٰ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، عبدالعزیز تم یہاں بھی آ گئے ہو۔ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے سلمیٰ کھڑی تھی۔ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عبدالعزیز نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے صحیح مکمل کی۔ سلمیٰ نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟ عبدالعزیز نے قافلے کی ذمہ داران سے درخواست کی اور سفارش کی جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں سلمیٰ نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ سلمیٰ نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ سلمیٰ بھی مدینہ پہنچ گئی۔ عبدالعزیز سلمیٰ کو دیکھتا رہا۔ اس کا اندازہ بالکل بدل گیا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اب وہ رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلمیٰ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی توبہ سے بڑا خوش تھا۔ سلمیٰ نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سارے واقعات سنائے۔ سلمیٰ نے عبدالعزیز سے کہا کہ میرے پاس مراکش میں خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی، میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں، اور ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، کیا تم میری مدد کرو
کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا ہاں ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ سلمہ بولی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سلمہ نے لمحہ بھر سوچا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا ہاں میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ مراکش سے واپس آئی، یہاں پر باقاعدہ نکاح کیا۔ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریب و مسکینوں پر خرچ کیا گیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی اصلاح کیجیے، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے۔ آپ کا مسلمان ہونا چھلکنا چاہیے۔ یہ عارضی ہی دنیا ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اس دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا میں تم آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہو، یہاں اس امتحان کی اچھے سے تیاری کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں، ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس ناکامی سے جب دہاڑے حشر کے خدا نخواستہ فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور حقیقی ناکامی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، اس دنیاوی اندھیرے سے نکال کر اخروی روشنی کو پہنچانے کی توفیق دے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔